آپ لوگ حضرت معاویہ کا مسلم آتا ہے کہ حضرت معاویہ لوگوں کا مال نہا کھانے کا حکم دیتے تھے۔ الوداع والنہایہ میں اس کی تشریح ہے کہ آپ ہر سال حسن اور حسین کو 10,000 دینار بطور تحفہ بھیجا کرتے تھے اور وہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ کون؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اگر معاویہ لوگوں کو مال ناحق کھانے کی طرف توجہ دلاتے تھے، حسن اور حسین وہ مال کھاتے کیوں تھے؟ حسن اور حسین وہ مال کیوں کھاتے تھے بھائی؟ تمہارا ضمیر بڑا ہے، تمہاری غیرت بڑی ہے، تم میں خودداری زیادہ ہے، تم ایماندار زیادہ ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان خوبیوں کے حامل تھے؟ ایسے ہی ہے نا۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو ہے، اس نے یہ افواہ مدینے میں پھیلائی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت کا راوی دیکھو گے نا، وہ ہوگا، اس نے یہ افواہ پھیلائی تھی مدینے میں۔ آپ کو پتا ہے، جب کبھی بھی کوئی آدمی روایت بیان کرتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں سنائی کس نے؟ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ وہ اس کا نام لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو صرف ایک دن کے لیے مدینے سے باہر دکھاؤ، ایک دن کے لیے۔ یہ مدینے سے باہر گیا تھا ایک دن کے لیے۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ اگر کبھی شام ایک دن کے لیے گیا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے معاویہ کے گھر سے ایک دن میں بھی چلا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے معاویہ سے یہ سن کر آ گیا ہو۔ یہ محض ایک پروپیگنڈا تھا جس کا یہ شکار تھا، اس پروپیگنڈے کو یہ لوگوں کو بیان کیا کرتا تھا، بس، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ناحق مال کھانے کا حکم دیتے تو سب سے پہلے ان کی بیعت اہل بیت توڑ دیتے۔ اہل بیت زندگی بھر ان کے مطیع و فرما بردار رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عین شفافیت، عدل اور انصاف۔ مسلم آتا ہے کہ حضرت معاویہ لوگوں کا مال نہا کھانے کا حکم دیتے تھے۔ الوداع والنہایہ میں اس کی تشریح ہے کہ آپ ہر سال حسن اور حسین کو 10,000 دینار بطور تحفہ بھیجا کرتے تھے اور وہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ کون؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اگر معاویہ لوگوں کو مال ناحق کھانے کی طرف توجہ دلاتے تھے، حسن اور حسین وہ مال کھاتے کیوں تھے؟ حسن اور حسین وہ مال کیوں کھاتے تھے بھائی؟ تمہارا ضمیر بڑا ہے، تمہاری غیرت بڑی ہے، تم میں خودداری زیادہ ہے، تم ایماندار زیادہ ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان خوبیوں کے حامل تھے؟ ایسے ہی ہے نا۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو ہے، اس نے یہ افواہ مدینے میں پھیلائی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت کا راوی دیکھو گے نا، وہ ہوگا، اس نے یہ افواہ پھیلائی تھی مدینے میں۔ آپ کو پتا ہے، جب کبھی بھی کوئی آدمی روایت بیان کرتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں سنائی کس نے؟ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ وہ اس کا نام لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو صرف ایک دن کے لیے مدینے سے باہر دکھاؤ، ایک دن کے لیے۔ یہ مدینے سے باہر گیا تھا ایک دن کے لیے۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ اگر کبھی شام ایک دن کے لیے گیا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے معاویہ کے گھر سے ایک دن میں بھی چلا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے معاویہ سے یہ سن کر آ گیا ہو۔ یہ محض ایک پروپیگنڈا تھا جس کا یہ شکار تھا، اس پروپیگنڈے کو یہ لوگوں کو بیان کیا کرتا تھا، بس، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ناحق مال کھانے کا حکم دیتے تو سب سے پہلے ان کی بیعت اہل بیت توڑ دیتے۔ اہل بیت زندگی بھر ان کے مطیع و فرما بردار رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عین شفافیت، عدل اور انصاف تھا۔